یہ چھٹی کا دن تھا۔ نازیہ اپنے مکان کی چھت پر چند سہیلیوں کے ہمراہ گلی میں جھانک رہی تھی کہ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے ظفر کی نظر سامنے والے مکان کی چھت پر گئی اور نازیہ سے نگاہیں مل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی صورت دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اسے فراموش نہ کر سکا۔ کافی دن سوچ بچار میں گزر گئے مگر ملاقات کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ ظفر نے اپنے گھر کی ملازمہ سے کام لینے کے لیے پہلے اسے چرب زبانی سے شیشے میں اتارا، پھر مٹھی گرم کر کے خط لکھ کر دیا کہ یہ سامنے والے گھر جا کر نازیہ کو دے دینا۔ ملازمہ جس کا نام بالی تھا نازیہ کے گھر صفائی کا کام کرنے جاتی تھی۔ ظفر دھڑکتے دل کے ساتھ جواب کا منتظر تھا۔ وقت کسی طور کٹتا نہ تھا، پل پل کر کے دن گزرتا۔ اگلے روز 10 بجے صبح بالی آتی دکھائی دی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دبا ہوا تھا۔ جواب امید افزا ملا تو بالی کے ذریعے باقاعدہ دونوں میں خط و کتابت شروع ہو گئی۔ بالی کی ہتھیلی پر ہر بار چند روپے ضرور رکھنے پڑتے تھے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلا لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ظفر کی بے چینی دو چند ہو گئی تھی۔ اب اس کا جی چاہتا تھا کہ نازیہ کو دیکھے، اس سے باتیں کرے۔ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجبوری یہ تھی کہ نازیہ گھر سے اکیلی نکل نہیں سکتی تھی اور اس کے گھر وہ جا نہ سکتا تھا۔ پھر ملاقات ہو تو کیسے؟ اس بار خط میں نازیہ نے لکھا تھا کہ اگر ملنا ہے تو رات 11 بجے میرے گھر آ جانا۔ آج رات ابا جان اور بھائی گھر پر نہ ہوں گے، ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ نازیہ کا گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں کھلم کھلا نہیں جا سکتے تھے۔ پاس پڑوس والے سب ظفر کو جانتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عزت کا تھا۔ بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس داغ کا دھویا جانا محال ہوتا ہے۔ جوں جوں وقت ملاقات قریب آتا جا رہا تھا پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر اس علاقے کی بجلی چلی جائے تو تم آسانی سے اندھیرے میں اپنی محبوبہ کے گھر جا سکتے ہو۔ ان دنوں لوڈ شیڈنگ زوروں پر تھی۔ خوش قسمتی سے رات کے ٹھیک 11 بجے سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ ننھی منھی ٹارچ کی روشنی میں نازیہ کے گھر کی ریواڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ نازیہ دروازے پر ملی۔ بلا شبہ وہ انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے اندر لے گئی۔ گھر کے مرد دوسرے گاؤں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ نازیہ کی ماں اور سوتیلی بہن اس وقت بستر پر دراز خوب خرگوش کے مزے لے رہی تھی کیونکہ انہیں صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت تھی، تبھی شب کو 10-11 بجے تک سو جاتی تھی۔ یہ زندگی کی پہلی یادگار ملاقات تھی۔ نازیہ اندھیرے میں ظفر کے بہت قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یوں بھی دو جوان دل اگر سرگوشیوں میں گفتگو کریں تو وہ پیار بھری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ظفر اس وقت کسی دوسری دنیا میں کھویا ہوا تھا جو خوابوں کی دنیا سے زیادہ حیران کن تھی۔ اس سے وقت کے گزرنے کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ وعدے کر رہے تھے اور یوں گلے شکوے ہو رہے تھے جیسے دونوں جنم جنم سے ملتے رہے ہوں۔ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، نہ جانے ظفر کیا سن رہا تھا، بس ایک مدہوشی کی سی کیفیت تھی جو محبوب کے قرب سے ملتی ہوتی ہے اور آدمی اپنا آپ تک بھول جاتا ہے۔ ظفر کو اس قدر سنائی دیا کہ وہ قسمیں کھا رہی تھی، میں جان دے دوں گی مگر تم سے بے وفائی نہ کروں گی،
तुम भी मुझसे वफा करना। अभी वो इन्हीं बातों में गुम थे कि कुछ खटका सा महसूस हुआ। शायद माँ नींद से बेदार हो गई थी और नाजिया को बिस्तर पर ना पाकर इधर आ गई थी। सरगोशियों पर इसके कान खड़े हो गए और वो दम साधे बैठक के दरवाजे के साथ लगकर खोज लगाने की सही करने लगी। जब माँ को यकीन हो गया कि बैठक में नाजिया तन्हा नहीं है, कोई दूसरा भी साथ है, तो इसने जल्दी से बाहर से बैठक के दरवाजे की बैरूनी कुंडी लगा दी। अब ये दोनों कैद हो गए और फरार का कोई रास्ता ना रह गया। माँ सुतेली थी, पहले ही इससे बहुत खार खाती थी। आज तो बेचारी लड़की रंगे हाथों पकड़ी गई थी, इसलिए सुतेली बेटी से खार निकालने का इससे अच्छा और कौन सा मौका था। वो दरवाजे के बाहर चारपाई डालकर बैठ गई और धीमी आवाज़ में नाजिया को गालियाँ देनी शुरू कर दी। कहती थी कि आज मैं इन दोनों को जिंदा ना छोड़ूंगी। देखूं तो अंदर कौन मरदूद है और कैसे यहाँ से बचकर जाता है। आ लेने दो घर के मर्दों को, दिखाऊंगी दुनिया को इस लड़की के करतूत। रात के अंधेरे में क्या गुल खिलाए हैं। बाप भाई की इज्जत से खेलने की जुर्रत की है तो सज़ा तो मिलेगी। ये रात के 2 बजे का वक्त था। सारी रात उन्होंने बैठक में कैद गालियां और कोसने सुनते गुजार दी। दोनों को अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी। बस नाजिया के बाप और भाई के आने की देर थी। मोहब्बत का नशा उतर चुका था और जिल्लत और रिसवाई और अजल सामने नज़र आ रही थी। इस वक्त जान पर ऐसी बनी कि बयान करना मुश्किल है। अब दिल निकलने के आसार नज़र आने लगे थे। नाजिया का दिल कांप जाता था। माँ सगी होती तो शायद दांत टपट कर जफ़र को निकाल देती और बेटी का ऐब ढक लेती। यहाँ तो सुतेली माँ जाने कब से मौके की ताक में थी कि लड़की का कमज़ोरी हाथ आए और वो शोहर को बदजन करते। नाजिया का बाप इस कबीले से था जहाँ ऐसे मौक़ों पर ज़बान से नहीं कुल्हाड़ी से काम लेते थे। सुबह हो गई। 9 बजे तक कोई नहीं आया। कुछ देर बाद दस्तक सुनाई दी। नाजिया दरवाजे के सामने हो बेटी और सफ़र को अपने पीछे बिठा लिया। बोली, अब्बा और भाई आ गए हैं। वो पहले मुझे मारेंगे, बाद में तुम तक पहुँचेंगे। मैं तुम्हें अपने से पहले मरने ना दूंगी। जफ़र समझ गया कि वो बड़ी हौसले वाली है। इसे खुद तो ठंड से पसीने आने लगे थे। ज़रा देर को सांस रोके दोनों मौत के इंतज़ार में थे। पता चला कि वो लोग नहीं आए जो इनके लिए अजल के रूप में आने वाले थे। पड़ोस का बच्चा किसी काम से आया था। मज़ीद 2 घंटे इस जानकनी के आलम में बीत गए। सांस लेना दुश्वार था मगर ख़तरा तो अपनी जगह मौजूद था। 11 बजे फिर दस्तक हुई। यकीन हो गया कि अब शोर मचेगा, मोहल्ले भर में रसवाई होगी। न जाने कितने लोग मौत का ये खूनी खेल देखेंगे। किस कदर बेइज्जती होगी। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। ये किसी मर्द की आवाज़ थी जिसको नाजिया की माँ ने भाई जी कहकर बुलाया था। ये शफीक चाचा था, बाप का रिश्तेदार जो माँ को असली घी देने आया था। माँ इसे सहन तक लाई और घी का बर्तन खाली करके दिया, मगर इसे बैठने को ना कहा। शायद इसलिए कि वो शौहर और बेटा घर पर मौजूद ना था। ऐसे में दूर परे के रिश्तेदारों को वो घर के अंदर नहीं बिठाती थी। जफ़र दुआ करने लगा, या अल्लाह इस छत में दरवाज़ा बना दे ताकि मुझको इज्जत से रिहाई मिल जाए। वो दिल ही दिल में तो ये कह रहा था कि आज रब्बुल इज़्ज़त बचा ले तो कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। कतई उम्मीद ना थी कि इन हालात में इज़्ज़त से रिहाई मिल जाती, मगर अल्लाह ताला बड़ा करीम है। बेशक वो अपने खताकार बंदों पर नज़र करम रखता है। इसने जफ़र की दुआएं सुन ली। इस वक्त जब माँ शफीक चाचा का घी का बर्तन खाली कर रही थी, नाजिया की बहन को मौका मिल गया।
اس کو ان کے حال پر ترس آ گیا، یا شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہ تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کی جانب لپکی اور بیرونی کنڈی کھول کر بولی، فوراً نکل بھاگو، اس سے پہلے کہ ماں ادھر آ جائے۔ موقع ملنے کی دیر تھی۔ ظفر چھپاک سے ڈاوڑی میں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ جان بھی بچ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ کسی نے اسے دیکھ نہ لیا تھا۔ گلی بھی سنسان تھی، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ظفر کو تو نئی زندگی مل گئی، مگر ماں نے نازیہ کو نہ بخشا۔ جب شوہر اور بیٹا آیا تو اس نے شکایت لگائی کہ یہ بیٹھک میں جانے کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، نازیہ کو اتنی مار پڑی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئی۔ باپ اور بھائی پوچھ کر تھک گئے کہ وہ شخص کون تھا جو رات کی تاریکی میں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ بس یہی کہتی رہی، کوئی نہ تھا، ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کہ کنڈی اس نے کھولی ہے۔ اگر یہ بھی بتا دیتی تو یقیناً باپ اور بھائی یہی سمجھتے کہ وہ بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ سچ ہے، عورت وفا کرنے پر آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ ظفر کے سر سے عشق کا بھوت اس کوٹری میں چند گھنٹے بند رہنے پر اتر گیا تھا، لیکن نازیہ اس وفا کی دیوی نے جان دے دی، مگر اس کا نام لبوں پر نہ آیا۔ اگلے روز سارے گاؤں نے سن لیا کہ نازیہ کی فوتگی ہو گئی ہے۔ باپ اور بھائی کچھ قریبی عزیزوں کے ساتھ اس کو دفنانے جا رہے تھے۔ سارے گاؤں والے تعزیت کرنے گئے، مگر ظفر نہ گیا کیونکہ وہ بیمار پڑ گیا تھا۔